نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم ولي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہر عمل فرمائے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو مناقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سورہ فتح کی ورس 29 جو تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر جو ہے وہ شدید ہیں، اور آپس میں جو ہے وہ پیار مہر محبت رکھنے والے ہیں، اور رکوع و سجود کو کثرت سے کرنے والے ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات عالیہ کو بیان کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں مالی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو آقا علیہ السلام کی نعت اور صفت کو بیان کیا گیا اور صحابہ کرام کی جو مدح سرائی کی گئی، جو تعریف کی گئی، یہ حکم انجیل میں بھی تھا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نعت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در المنصور میں ایک اور روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رحماء بینہم سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ایک شخص نے امام مالک کے سامنے صحابہ کرام کی مذمت کی، انہیں برا کہا، تو امام مالک نے اس کے سامنے سورہ فتح کی ورس 29 پوری آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو عزت دی ہے، جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ اپنے غیظ میں جل کر راکھ ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔
قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ ورس 119 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے، اور یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہذا تمام صحابہ کرام عدول ہیں، عادل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور اصفیاء ہیں، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احفظونی فی اصحابی فإنہم خیار امتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام رکھنا، ان کو تکریم دینا، کس وجہ سے؟ میری وجہ سے، وہ میرے صحابہ ہیں، تو ان کی عزت کی حفاظت کرو۔ کس وجہ سے؟ میری وجہ سے، اس لیے کہ یہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حفظنی فی اصحابی کنت له یوم القیامت حافظا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، جس نے میرے صحابہ کا میری وجہ سے دفاع کیا، ان پہ اگر کوئی تال کرتا ہے، کوئی سب و شتم کرتا ہے، انہیں برا کہتا ہے، تو جس نے میرے صحابہ کا میری وجہ سے دفاع کیا اور عزت کی، ان کی تکریم کی، ان کا ادب کیا، انہیں رسپیکٹ دی، تو روز قیامت میں اس شخص کا محافظ بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کی لاج رکھیں گے۔ اور آگے آ کر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور جو میرے اصحاب پر لعنت کرے، سب و شتم کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ جب تم یہ دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے، تو وہ شریر لوگ ہیں، ان کے شر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، اور اسی پہ راضی رہے، اور اسی پہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کا ادب و احترام جو ہے وہ لازم ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین الاولین میں آتے ہیں، اول مہاجرین میں سے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اشرم مبشرہ میں سے بھی ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، آپ ان میں سے بھی آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ جو ہے وہ جامع قرآن ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جامع القرآن ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اس ترتیب پہ جمع کیا جو ترتیب آج معروف اور موجودہ ہے۔ اس ترتیب پہ جمع جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کو نقل کرتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں قال لكل نبی خلیل فی امتہ وان خلیلی عثمان بن عفان، کہ ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی ایک دوست ہوتا ہے، اس کا رفیق اور دوست ہوتا ہے، اور بے شک میرا دوست جو ہے وہ عثمان ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت نقل کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اور مسند ابو یعلا کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت برق، حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوئے ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں لائٹ بجلی ہوگی؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں بجلی ہوگی، وہاں بھی لائٹ ہوگی۔ اور آگے آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ، رواہ الحاکم وقال صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت منتقل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو پوری جنت ان کی وجہ سے چمک اٹھے گی، ان کے سبب پوری جنت جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، اور روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے صحیح ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اس روایت کو بھی مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عثمان جنت میں ایک منزل سے دوسری منزل میں منتقل ہوں گے۔ سو جنت میں بھی منازل ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوں گے تو جنت ان کے لیے روشن کی جائے گی۔ اور حضرت عثمان غنی اس امت میں سب سے زیادہ حیادار تھے،
شرم و حیا کرنے والے تھے. اسی لیے آپ کو عثمان با حیا بھی کہا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ حیادار، یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ عثمان بن عفان ہے. اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ کی حیاداری، آپ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے. فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس موجود تھا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو شہید ہوگا، اس کی قوم انہیں قتل کرے گی، اور ہم فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، ہم فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. شرم و حیا بڑی چیز ہے جو آج ہماری اس سوسائٹی اور کلچر میں ختم ہو کے رہ گئی. بڑوں کا حیا، رسپیکٹ، ادب، یہ سب ختم ہو کے رہ گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر شرم و حیا اور حیادار شخص تھے. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حیا کرنے والے مرد تھے کہ آپ کسی کمرے میں ہوتے اور اس کا دروازہ بند ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، دروازہ بھی بند ہوتا، تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے، اور حیا کی وجہ سے اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کرتے تھے. اس قدر حیا کرنے والے تھے. اور اس حیا کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کا حیا کیا کرتے تھے. دیکھیں فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے. اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھایا اور اس کنویں میں جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے. سو آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب حضرت ابو موسیٰ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اس سے ثابت ہوا کہ کوئی اللہ کا اگر نیک بندہ ہے جس کی بہت زیادہ مصروفیات ہو، عالم دین ہے، عالم باعمل ہے، اور اس کا کوئی سیکرٹری ہے، وہ آپ سے جو ہے وہ آپ اس کے تھرو آگے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ بھی اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے کہ حضور اس باغ میں ہے. فرمایا اب کسی کو آنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دینی، تم نے کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں دونوں جو ہے وہ رانوں کو ظاہر فرما کے کنویں میں جو ہے وہ آپ نے پاؤں رکھے ہوئے تھے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے اجازت طلب کی. کہتے میں دوڑا ہوا اندر گیا باغ میں، عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص آیا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے. قال اذن له وبشر
وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اس شخص کو اجازت دو اور اسے بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی روز قیامت وبا نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم کروا رہے ہیں۔ یہ ہے حضور قاسم نعمت، جنت بھی نعمت ہے اور اس کے مالک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس باغ کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں اور خود بشارت دیتے ہوئے اس سیکٹری کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جو ہے خوشخبری سنا دو، اجازت بھی دو اور اسے خوشخبری دو کہ تو جنتی ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ تشریف لائے، روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح اسی عمل پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس کنویں میں جو ہے وہ ٹانگیں لٹکا لی اور حضور کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اتنے دیر میں ایک اور شخص آیا۔ اب حضرت جب موسیٰ اس دروازے میں کھڑے ہیں پھر دوڑے ہوئے اندر آئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص اجازت طلب کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی اجازت دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا، راوی بیان کرتے ہیں میں دوڑا ہوا پھر گیا، اجازت طلب کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خاموشی اختیار کی۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص آیا ہے اجازت طلب کر رہا ہے، حضور خاموش ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى ستصیبہ، جاؤ اس شخص کو اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن انہیں یہ بھی بتا دو کہ ان قریب تم مصائب میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے، آپ کو جو شہید کیا گیا، روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جسم اقدس 2 دن ایسے ہی پڑا رہا اور بڑے ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اب اس مصیبت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی اور پھر وہ واقعہ اسی طرح ہوا۔ اور ہمارے ہاں پھر ایسے بھی کم علم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے۔ اب جنت کی بشارت دینا کیا ہے؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مصائب آئیں گے، جو مصیبتیں آنی تھی، ان کا ذکر بھی پہلے کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی عطا تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ علم عطا کیا اور اس نے آقا علیہ السلام نے اس علم کو آگے بیان بھی کیا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے علم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور اپنی عقل کے پیمانے پہ علم مصطفیٰ کو پرکھتے ہیں، جہاں سے ہم پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھٹنوں سے کپڑا جو ہے وہ آپ نے ہٹایا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے جب اجازت دی گئی نا، وہ دوڑے ہوئے گئے، بشارت دی گئی، حضرت عثمان غنی جو داخل ہوئے، فلما دخل عثمان غطاها، جب حضرت عثمان غنی اس باغ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک کو ڈھانپ لیا۔ کہ بہت ساری روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے، حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، آپ کی دونوں ران مبارک ظاہر تھیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک کو ڈھانپ لیا اور اس کا جب سبب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عثمان حیا کرنے والا مرد ہے، حیا کرنے والا
مرد ہے، سو میں نے اپنی ران کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا، اور اگر میں اسی حالت میں رہتا تو عثمان مجھ سے اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتے تھے، اس قدر حیادار تھے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب پہاڑ پہ چڑھے، راوی بیان کرتے ہیں فراجافا، وہ پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا، اس میں موومنٹ پیدا ہو گیا، اس میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اب یہاں اشار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ نے دیکھا کہ نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، اور وہ سوار ہیں، تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ جب لرزہ پیدا ہوا، فقال اسکن احد اظنہ ضربہ برجلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زور سے مارا، کہا رک جا، پرسکون ہو جائے احد۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ اسی وقت خاموش ہو گیا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، حضور مخاطب کس سے ہیں؟ پہاڑ سے۔ اللہ اکبر! ارے حضور کی بولیاں پہاڑ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، حضور کے حکم کو پہاڑ بھی مانتے ہیں، حضور کے کلام کو پتھر بھی سنتے ہیں، درخت بھی سنتے ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ لیکن اے مسلمان، آج تیرے سامنے حدیث بیان کی جائے تو تو اپنی عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہوئے حجت کرتا ہے۔ کس قدر تباہی و بربادی آ گئی۔ ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں، اس میں علم ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور علم کی اگر بات کی جائے اور علم کو اگر سمجھایا جائے تو حجت کی جاتی ہے، مذاق بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھانا تناول فرما رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ نے پہلے جو ہے وہ بوٹی اٹھائی، نان روسٹڈ تھی، اس کو اٹھایا، جہاں سے جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے کھایا، اسی سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا۔ تو یہ دونوں میاں بیوی میں کیا تھی؟ محبت تھی، اور حضور امت کو تعلیم دے رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ۔ اب اگر کوئی عالم دین کہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس پہ عمل کیا کریں، اور اگر حجت بازی کرنے والے ہوں تو حجت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان مولانا صاحب کی شادی اس انگلینڈ میں کی جائے اور یہ لقمہ ڈالے نا تو انہیں پتہ چل جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بات سمجھیں، کیا آ گئی؟ حجت آ گئی، دین کا حیا ختم ہو گیا، دین کی پاسداری ختم ہو گئی، حضور کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی شخص حضور کی سنت کا انکار کرتا یا جس کے سامنے حضور کا فرمان بیان کیا جاتا اور وہ اس کو نہ مانتا تو صحابہ کرام اس سے تعلق کو توڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ کہتے تھے ہم نے اس کے سامنے حضور کا حکم بیان کیا، یہ حضور کا حکم نہیں سنتا، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ ارے ایک وہ صحابہ کا دور تھا کہ حضور کے حکم پر وہ عمل کیا کرتے تھے، اور حضور کے حکم پر جو نہیں سنتا تھا اس کے ساتھ تعلق کو قائم نہیں رکھتے تھے، توڑ دیتے تھے۔ اور آج وہ زمانہ آ گیا کہ حضور کی حدیث، حضور کی سنت، حضور کے طریقے کو بیان کیا جائے تو حجت بیان کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو کیا ہمارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ اب روایت کی طرف آتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، حضور کیا ارشاد فرمایا، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد سن، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، اور عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، اور دونوں شہید ہوئے. امام مسلم اور امام ابو یعلا کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اور واقعہ بھی ہے، اصحاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، ہرا کے پہاڑ پر چڑھے تو اس نے بھی لرزنا شروع کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا، رک جا، میرے ساتھ میں بھی موجود ہوں، میرے صحابہ موجود ہیں. اور وہ پہاڑ جو ہے وہ پرسکون ہو گیا، لرزہ ختم ہو گیا. اور امام بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے متعدد واقعات جو ہے وہ پیش آئے، اور اسناد صحیح کے ساتھ جو ہے وہ ان روایات کو نقل کیا گیا. آخری روایت نقل کر رہا ہوں اس لیے کہ آج بعض لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اچھا نظریہ نہیں رکھتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے، دیکھیں حضور کا عمل کیا تھا. بس یہ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جامع ترمذی کتاب المناقب میں اس روایت کو نقل کیا گیا. ایک جنازہ لایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کان یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے. فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. سو حضرت عثمان کا بغض رکھنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنے والا ہے. حضرت عثمان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے. رب تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ المبین.